اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 5 اور 6 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، فی الارض زمین کی، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمانوں میں کچھ ہے۔ هو الذی، وہ ذات ہے، یصورکم فی الارحام، جو تمہاری صورتیں بناتا ہے رحموں کے اندر، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی ہی، العزیز الحکیم، وہ بہت غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف یہ ایک ایسی چیز ہے جو بندے میں حقیقی انقلاب لانے کے لیے بنیادی چیز ہے، اور جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو بہت جلد انسان کی اصلاح ممکن ہوتی ہے، اور جب یہ چیز موجود نہ ہو، یعنی اللہ کا ڈر اور خوف جسے کہتے ہیں، پھر انسان بڑے بڑے گناہ اور بڑی بڑی نافرمانیاں اس کو بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ جس طرح کہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو بہت بڑا جرم کر رہا ہو، ناانصافی ظلم کر رہا ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں تینوں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے تمہیں۔ یعنی جب اللہ کا خوف اور ڈر ہو تو پھر انسان نصیحت کو قبول کرتا ہے، اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کا ڈر اور خوف نکل جائے تو پھر اللہ کے مخالف بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا سود کھانے والا، حالانکہ جنگ کہا گیا نا اس کو، اب اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے تو کہے گا مولوی صاحب ہے چیزاں چھڈو تسی، یہ تو میرا تے اللہ دا معاملہ ہے نا، یہ ذاتی معاملہ ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، اینا دلیر ہو جاتا ہے بندہ۔ اسی طرح باقی چیزوں کو آپ دیکھ لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا نا، جنت اس کے نام ہے، اس کی جنت ہے۔ اور ان آیات کے تناظر میں کیا تھا، عیسائیوں یہودیوں کو دیکھ لیں، اللہ کا ڈر اور خوف کا یہ عالم ہونا چاہیے تھا کہ کم از کم جو اللہ نے اتار دیا نا کہ یہ کرنا ہے وہ تو کرنا چاہیے تھا، جو نہیں کرنا اسے بچنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کے اندر منمانی تبدیلیاں کر دیں، اور اس کے بعد کہا ہؤلاء من عند اللہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اور بسا اوقات ایسے جرم جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں کسی صورت اس کو معاف نہیں کروں گا، ان جرموں کو دین بنا کے پیش کر دیا۔ مثلا شرک ہے نا، شرک کے بارے میں شروع سے لے کے آخر تک ہر نبی شرک کو مٹانے کے لیے، نبی آتا ہی اس وقت ہے جب کسی قوم میں شرکیہ معاملات عروج پاتے ہیں، تو اس ظلم کو مٹانے کے لیے کیا آتا ہے، شرک آتا ہے۔ اور شرک سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں دلیل کرنے کے لیے ہوتا ہے نا، اور توحید یہ سب سے زیادہ اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرتی ہے۔ اب اس چیز کو مٹانے کے لیے اب یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا کیا، اب قرآن و سنت یعنی جو ان کے پاس تھا تورات و انجیل، اس کے اندر تحریف کر کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اب یہ منشا تھی اللہ تعالیٰ کی، تورات و انجیل میں یہ کوئی حکم آرڈر تھا، یہودیوں نے کیا کیا، احکامات کو ہی بدل دیا۔ یہ کب ہوتا ہے، جب اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھ لیں گے کہ بس اوقات کیا اب اکثر یہی چل رہا ہے کہ قرآن و سنت کی تعویل کرنا، منمانی تعویل کرنا، اس کا انکار کر دینا، یا ایک بدعت ہے تو اس کو دھڑلے سے دین بیان کرنا۔ یار اللہ کا ڈر آتا ہی نہیں ہے، خوف آتا نہیں کہ ہم دین گھڑ رہے ہیں، دین بنا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہیں، یہ اس تناظر کو سامنے رکھیں، اور پھر اس سے بھی آگے چلے جائیں۔ بدعت و خرافات کو بڑے دھڑلے سے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جو اصل سنت ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ ہوتا ہے، بس اوقات اس کا علم بھی نہیں ہوتا، اور بس اوقات اس کے مخالف سنت گھڑ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ سنت
یہ سنت، یہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اسی طرح شرک کو لے لیں، کیا مسجدوں سے شرک بیان نہیں ہو رہا؟ کیا ممبر پہ کھڑے ہو کے قرآن سامنے رکھ کے شرک کی دعوت نہیں دی جا رہی؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہونے والی چیز ہے کہ ہم پیو دادے کے دین پہ چلیں گے، ساڑھے بڑے چھوٹے نے جو دی تشریح کر دی تھی وہ ہم لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آگے عیسائیوں کے ساتھ یہ مکالمہ ہونا تھا، تو جس طرح تمہیدی باتیں ہوتی ہیں نا، بندے کو بنیادی چیزیں سمجھائی جا رہی ہوتی ہیں، تو یہ تصور دیا گیا کہ یہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اسی طرح پھر آپ انفرادی لے لیں، انفرادی اصلاح ہے، ایک شخص ہے وہ لوگوں کے سامنے بڑا پارسا ہے، تنہائی میں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بڑے بڑے جرائم کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا برا لگتا ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ آئیں گے بڑی نیکیاں ان کی، تیامہ پہاڑی سلسلہ عرب کا، اتنی بڑی ان کے پاس نیکیاں، لیکن جب آئیں گے تو اللہ ان کی نیکیوں کو اڑا کے راکھ کر دے گا، ختم کر دے گا، ہوا کے اندر اڑا دیا جائے گا ان کو۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ تنہائی میں ہوتے تھے، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ حدوں کو پھلانگا کرتے تھے، حرام کردہ حدوں کو۔ اب جب اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا تو پھر سر والعلانیہ ہوگا، اعلانیہ کوئی دیکھ رہا ہے تو تب بھی اللہ کا ڈر ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو تب بھی وہ شریعت کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ یہ ہوتا ہے نا اللہ کا ڈر۔ جب اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو اس بندے کی یہ انفرادی طور پر بھی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ذہن میں رکھا کیجئے کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ نیکی کر رہے ہیں تو تمہیں ریاکاری کرنے کی، دکھلاوے کی، تکبر کی ضرورت نہیں ہے، بچیے اس سے، تمہارا رب ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ اور اگر کوئی گناہ غلطی کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ تم رب سے چھپ گئے ہو، وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا ایک ایک چیز سے مخفی ہے۔ اور تیسری چیز اس میں اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ وہ اس قدر وسیع علم والا ہے کہ کوئی چیز بھی شیء کسے کہتے ہیں؟ ادنا سا ادنا ذرہ جو ہے نا وہ شیء کے اندر آتا ہے۔ جس طرح آپ روشن دان میں دیکھیں گے روشنی آ رہی ہو نا تو ذرات نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، اب ایسے اس کو دیکھے جاتے وہ نہیں آتے، اس کو شیء کہتے ہیں۔ یعنی اتنی بھی چیز جو ہے نا، اتنی بھی چیز وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے والوں نے کیا ہے، انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہتھیلی کے اوپر آپ سرسوں کا دانہ رکھ لیں یا کوئی دانہ رکھ لیں تو جس طرح اس دانے کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ساری مخلوق اعجدی ہے، وہ یعنی اللہ کے مقابلے میں اللہ بنا رہے ہیں اللہ کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، یہ بدبخت ایسے ہیں کہ اللہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو صفت اللہ نے بیان کی ہے وہ غیر اللہ کے اندر بھی لانے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ یہ فلانے بھی ہے، یہ فلانے بھی ہے۔ بہرحال تو پہلا کنسپٹ یہ تین چیزیں اس حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس پہ کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ زمین و آسمان کی ہر ایک چیز سے واقف ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے۔ اب اگلی چیز یہ ہے کہ کسی بندے کے علم میں نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ عظیم ذات ہے اور اس کا علم اس قدر کامل ہے کہ انسان کر رہا ہے وہ اس کے ظاہری عمل کو بھی جانتا ہے اور اس کے پیچھے جو اس کی نیت ہے نا وہ اس کو بھی جانتا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام، تمہارا رب وہ عظیم رب ہے، یہ ہمارے رب کا تعارف ہے۔ جب یہ چیزیں ہوں گی نا یقین مانیں اللہ تعالیٰ کا تعارف، ایویں نہیں کہا گیا کہ آپ اللہ کے 99 نام یاد کر لیں آپ کے لیے جنت ہے، آپ کے لیے خوشخبری دی گئی نا، اس میں کیا ہے یہ اللہ کا تعارف ہے۔ جب بندے کو اللہ کا تعارف مل جاتا ہے نا پھر وہ اس کی فرما برداری کرتا ہے اور اس کی فرما برداری محبت میں کرتا ہے، خوشی سے کرتا ہے، دل لگی سے کرتا ہے کہ یار اتنا عظیم رب اور پھر اس کی اتنی عظیم صفات، اتنا عظیم اس کا علم کامل، قدرت اس کی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ نہیں تعلق ہونا چاہیے تو اور کس کے ساتھ؟ اس کی نافرمانی سے انسان بچتا ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری محبت و شوق سے کرتا ہے۔ تو قرآن پاک میں یہ ایک موضوع ہے قرآن پاک کا جو کثرت سے ذکر کیا گیا اللہ کا تعارف۔ فرمایا تمہارا رب وہ ہے، پہلے یہ کیا کہ ہر ایک چیز مخفی، کوئی شے اس سے مخفی نہیں ہے، وہ سب چیزوں کو جانتا ہے اور اس کے علم کا یہ عالم ہے کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور جنہاں نوں تسی آندے ہو اے بھی عالم الغیب ہے، انہاں دی بلیاں بھی عالم الغیب نے، اے بھی کرنی بھرنی والے نے، انہاں نوں اپنی چیز اپنا بناوٹ کا علم نہیں ہے کہ کس طرح بنایا گیا۔ تمہارا رب وہ ہے کہ جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو تم اپنی حالت سے واقف نہیں ہے، تمہارا رب اس چیز کو بھی جان رہا ہوتا ہے۔ اے فلاں اب اس کی آنکھ بن گئی، اب اس کا یہ حلیہ بن گیا، یہ اعضائے جسم اس کے بن گئے، اس کے ماں باپ اس سے واقف نہیں ہے، اس کی ماں اس کے واقف نہیں ہے، جہاں یہ سب کچھ تیار کیا جا رہا ہے۔ لیکن تمہارا رب وہ ہے تمہاری ان شکل
شکلوں صورتوں کو صرف جانتا ہی نہیں بلکہ جس طرح چاہتا ہے بنا ڈالتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس کو تخلیق کر دیتا ہے، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ اب بنانا، پیدا کرنا، اولاد دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے طور پہ ذکر کیا ہے۔ تو یہ چیزیں کس کے پاس ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ ایتھے جو ہے نا ککڑ دے کے پتر پہ لیں دینے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ جناب جھولی بچھا کے نا بیر اور جناب اس کے بیری کے پتوں کو دیکھ کے کہہ دی ایتھے پتر لا بھی آنا ہے اور یہاں اولاد ہوگی اور یہ ہوگی وہ ہوگی۔ کس طرح سے وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اللہ کی نہ قدری کی جا رہی ہے اور جس طرح اس کی قدر کا حق تھا یاد ہی نہیں ہے، اور اس کی نافرمانی بغاوت اور اس کے سریعاً مخالف کھڑے ہو کے سمجھا جاتا ہے ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ قرآن پاک پڑھیے، یہ سینوں کو کھولے گا۔ تو فرمایا اب تمہارا رب و عظیم رب ہے جو ماں کے رحموں کے اندر نہ صرف تخلیق کرتا ہے بلکہ ان سارے معاملات کو بھی جانتا ہے۔ اگلی چیز دیکھیے، فرمایا لا الہ الا ہو۔ یہ چیز ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ کوئی چیز زمین و آسمان میں مخفی نہیں ہے، اور رحموں کے اندر کیا تیار کیا جا رہا ہے، کس طرح کیا جا رہا ہے، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور آگے فرمایا یہ مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ توحید کا مسئلہ ہے۔ فرمایا لا الہ الا ہوا، ایسا کرنے والا اور کوئی ہے ہی؟ زمین و آسمان کے ہر ذرے سے کوئی واقف ہے ہی؟ اب یہ کہتے ہیں ہے، اب یہ کیا ہے؟ اب قرآن و سنت کے مخالف نظریے کو پیش کیا جا رہا ہے قرآن و سنت بنا کر کے۔ تو فرمایا لا الہ الا ہوا، ایسا کرنے والا کوئی نہیں ہے، صرف وہی ہے۔ اور یہ ماننا کہ صرف وہی ہے یہ عبادت ہے، یہ الہ بنانا ہے اس کو۔ اگر کسی اور کی طرف کریں گے تو اس کو آپ الہ و معبود بنائیں گے، صاف سی بات ہے۔ کچھ ایسا نہیں ہوگا تو آپ اس سے محبت کریں گے اور محبت میں غلب کرتے ہوئے کبھی اس کے سامنے جھک جائیں گے، زندہ ہوگا تو گوڈے گٹوں کو ہاتھ لگائیں گے، فوت ہو جائے گا تو پھر چومے چاٹیں گے یا اس کے سامنے رکوع و سجدہ کریں گے اس کے نام کی۔ جس طرح یعنی تعظیم اللہ کی کرتے ہیں نا، تو جب صفات اس میں لے آئیں گے تو پھر تعظیم بھی اسی طرح کرنی شروع ہو جائیں گے، اس لیے اس کو عبادت قرار دیا گیا۔ تو کہا گیا لا الہ الا ہوا، یہ سارے کام کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کو ہی جچتے ہیں، اور یہ عبادت و عقیدے کا مسئلہ ہے۔ العزیز الحکیم۔ اور آگے فرمایا تمہارا رب وہ ہے جو نہایت غالب ہے اور حکمت والا، یعنی پورے اس جو خزانہ قدرت ہے نا اس کا، اس کے اوپر اس کا ہی غلبہ ہے اور اس کی حکمت، اور اسی کے ہی آرڈر سے یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ فلانے دے آرڈر دے نال یا فلانے کے کچھ چاہنے سے کچھ ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کائنات پہ تصرف صرف کائنات کے رب کا چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیم دی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس ابھی چھوٹے سے لڑکپن کی عمر میں ہے، نبی علیہ السلام بھلا کیا سکھا رہے ہیں ان کو؟ فرمایا اعلم، خوب کھول کے جان لو، اچھی طرح سے یہ علم سیکھ لو کہ زمین و آسمان کے سارے لوگ جمع ہو جائیں اس بات پہ کہ وہ تجھے نفع دینا چاہیں تو لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه اللہ لك، وہ تجھے نفع نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان دینے کے اوپر نا کہ لم يضروك بشيء، وہ تجھے ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہونا وہی ہے الا ما قد كتبه اللہ لك، وہ جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا نا وہ نہیں ہونا ہے۔ نفع لکھا ہے تو وہ ہو کر رہنا، ساری دنیا مل کے اس کو نقصان میں نہیں تبدیل کر سکتی، اور اگر اللہ نے نقصان لکھا ہوا ہے تو ساری دنیا مل کے اس کو نفع میں تبدیل، یہ نبی علیہ السلام تربیت۔ یہ ہے العزیز الحکیم، اس کو ماننا بھی صرف نہیں ہے کہ اللہ عزیز ہے اللہ حکیم ہے، بلکہ اس کے مطابق اپنا عقیدہ نظریہ اور خیالات اور اس کے مطابق اپنی سوچ و فکر کو بنانا رکھنا، یہ ہے یہ اللہ کا حق ہے جو ادا کرنا ضروری ہے، جس کو توحید کہتے ہیں۔ اور اگر اس حق کو ادا نہیں کریں گے یا اس پر ڈاکہ نہیں کریں گے تو اسی کو شرک کہتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے جو انسان کو ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم کر کے جہنمی بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔